ہم بات کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی پر، اور بات کر رہے ہیں ہم القرآن سے، جو کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ تو آپ ایسا کریں، القرآن کو کھول لیں اور سورہ البقرہ کی آیات ہیں، آیت کا نمبر ہے 129، پھر 130، پھر آگے آیات ہیں، ان کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آیت نمبر 129 اور 130 جو ہے وہ آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مرزا غلام قادیانی کی تصدیق کرتا ہے یا پھر اسے جو کذاب ہیں ان میں سے لا کھڑا کرتا ہے۔ ہم قرآن سے بات اس لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم آپ کے اوپر یہ بات مختلف پہلوؤں سے ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر چکے کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب کا سب اس قرآن میں رکھ دیا گیا، لیکن آیات کی صورت میں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا سورہ زمر ہے، اس میں کیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کیا اتارا؟ جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا؟ احسن الحدیث۔ قرآن کے اس کے اتارے جانے سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو ایونٹس ہونے ہیں وہ ایونٹس اس قرآن میں درج ہیں۔ تو پھر آگے ایک اور مقام پر بتایا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ ہو نہیں جاتا۔ جیسے کوئی واقعہ، وہ ایونٹ ہوگا تو اس واقعہ، اس ایونٹ پر مبنی جو آیات ہیں اس وقت کے لوگوں کے اوپر بیان ہو جائیں گی، جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے، جن کی زندگی میں وہ ایونٹ، وہ واقعہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتایا تھا کہ جب قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب کا سب ہے، تو پھر اتنا بڑا ایونٹ جو سب سے بڑا ایونٹ ہے، سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا واقعہ ہے، کون سا؟ رسول کی بعثت کا، عیسیٰ کے آنے کا، مسیح کے آنے کا، جو وعدہ کیا گیا، اس کا اس قرآن میں ذکر نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صرف اس کا ذکر ہونا چاہیے بلکہ قرآن کے وعدے کے مطابق، رب العالمین کے وعدے کے مطابق جیسے ہی وہ ایونٹ، وہ ذکر ہو تو قرآن میں اس ایونٹ پر مبنی آیات کو بیان ہو جانا چاہیے، ان آیات کو اس کی تصدیق کر دینی چاہیے کہ بھائی یہ ہے، وہ یہ ہے جس کا آج سے صدیاں قبل قرآن کے نزول کے وقت اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا۔ اب اگر مرزا غلام قادیانی وہ ہوتا تو قرآن کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ اگر قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا تو پھر آپ کو بتایا ہر شخص اس کا جوڑا ہے، اگر قرآن تصدیق نہیں کر رہا اور پھر بھی کوئی دعوے دار ہے رسول ہونے کا، مسیح ہونے کا، تو پھر قرآن اسے جو کذاب ہیں ان کی فہرست میں کھڑا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر قرآن تصدیق نہیں کر رہا تو پھر پیچھے کی صورت بچتی ہے کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈیا ہے، دعوے کہ رب کا نام استعمال کر رہا ہے۔ تو اب چیز یہ ہے، آتے ہیں اس قرآن کی طرف تو دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کیا واقعتاً رب کا بھیجا ہوا تھا؟ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے یا پھر قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن اس کو کذاب ثابت کرتا ہے، کذاب قرار دیتا ہے، رب کا دشمن اور بہت بڑا مجرم قرار دیتا ہے۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اس میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں رسول کی بعثت کا کہا گیا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جب گمراہیاں آ گئی ہیں تو اس وقت لوگ رب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب تو اپنا رسول بھیج کر، رسول بھیج کر، رسول بھیج کر۔ اب لوگ دو ٹوک زبان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول بھیج کر، انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں رسول بھیج کر۔ کیسے؟ لوگ اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ گمراہیاں ہو گئی ہیں، کہیں سے ہدایت نظر نہیں آ رہی، تو اب تیرے علاوہ کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر، ہدایت، اے اللہ تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، ہدایت دے۔ اب دنیا میں اگر کوئی ایک بھی ایسا بندہ موجود ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب ہدایت دے، اے میرے رب مجھے ہدایت دے۔ اب رب کیسے ہدایت دے گا؟ رب تو ہدایت اسی طرح دے گا جیسے رب کے ہدایت دینے کا قانون ہے، رب کا ہدایت دینے کا قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ رب رسول بھیج کرتا ہے۔
اب اگر لوگوں کو پتا ہو کہ رب کا ہدایت دینے کا یہ قانون ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ دعا جو رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے وہ کیسی مانگیں، کیسے ہاتھ پھیلائیں گے؟ جیسے کہ حق ہے۔ لیکن چونکہ انسان گمراہی میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا حق کیا ہے، تو پھر ان کی دعا بھی سیدھی نہیں ہوگی، وہ بھی الٹی ٹیڑھی پھیڑی ہوگی، ٹیڑھی میڑھی۔ تو یہی چیز جو ہے وہ اس آیت میں رکھی گئی ہے کہ جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ربنا ہمارے رب وابعث فیہم، ان میں بیس کر کیا کر کھڑا کر رسولاً، جو رسول آتے ہیں ان میں سب سے پیچھے جو رسول ہوتا ہے، جو رسولوں کی ابتدا کرتا ہے، یعنی رسول خاتم، جو رب خود آتا ہے، رسول خاتم النبی کہاں سے آتا ہے؟ منہم، انہی سے آتا ہے۔ آگ کیا کہتا ہے؟ یا تلاوہ کر رہا ہے علیہم، ان پر آیاتی کا، تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو الکتاب سکھا رہا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور الحکمہ، وَيُزَكِّیہِم، اور اینڈ پر جو ہے تزکیہ کر رہا ہے۔ اب لوگوں کے نزدیک تو یہ ترتیب ہے، لیکن ساتھ آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جب رب کو کہا جا رہا ہے ہدایت کے لیے تو کہا جائے اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اِنَّکَ اس میں کوئی شک نہیں، أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، تو العزیز الحکیم، تجھے پتا ہے کہ کب کس وقت اور کیسے رسول کو بھیجنا ہے، رسول کیسا ہوتا ہے اور کر کیا کرتا ہے، یہ تجھے پتا ہے، باریکی کا تجھے پتا ہے۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، اس میں کوئی شک نہیں، باریک بین علم رکھنے والا تو ہے، ہمیں تو جتنا پتا ہے ہم اتنا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تو نے ہمیں خلق کیا ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا نہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں، اس لیے صرف تو ہی ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ہدایت ہماری رہنمائی کر۔ تو ان جو ہدایت کے طلبگار ہیں وہ اپنے طرز پر رب سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو رب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں رسول بیس کر۔ کون سا رسول؟ جو رب خود ہوتا ہے، رسولن، جو جتنے بھی رسول ہوتے ہیں، جو پوری لڑی ہوتی، سرکل جو ہوتا ہے ایک، اس سرکل کے اندر جو رسول ہوتے ہیں، تو ان رسولوں کے پیچھے سے پیچھے جو رسول ابتدا کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رب خود ہوتا ہے، رب خود آتا ہے جو لوگوں کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے، جس میں اسوۃ حسنہ ہوتا ہے، پریکٹیکل ایگزامپل۔ یعنی اس آیت میں آپ کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ اس آیت میں قرآن کے نزول کے بعد جب دوبارہ گمراہیاں آنی تھی، ضلال مبین آنی تھیں، اس وقت بھیجے جانے والے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کون سا رسول؟ جس کا سورہ الجمعہ میں وعدہ کیا گیا، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، وَالَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیہِم وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ اور آگے کیا کہا اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں، وَآخَرِینَ مِنْھُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِہِم۔ کہا کہ جیسے قرآن کے نزول کے وقت، یعنی آج سے پیچھے 14 صدیہ پیچھے جو ہے رسول بیس کیا تھا، این اسی طرح جو آخرین ہیں قرآن کے نزول کے بعد جب دوبارہ گمراہیاں آئیں گی، ضلال مبین آئیں گی، رسول کے بھیجے جانے کا وقت آئے گا، تو این اسی طرح رسول بیس کیا جائے گا، رسول بھیجا جائے گا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، اس رسول کا ذکر کرتے ہوئے آگے رب کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِّهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے ومن، اور جو یرغب، روگردانی کرے، پھر جائے، ہٹ جائے، ادھر ادھر ہو جائے، کس سے؟ ان ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقہ کار سے۔ تو کون پھر سکتا ہے؟ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے پھرے؟ یہاں غور کرنے والی بات، یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ پچھلی آیت میں رسول کی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو رب کا قانون کیا ہے۔ رب کا قانون یہ ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے۔ تو پہلے کون آئے گا؟ پہلے سچا آئے گا یا جھوٹا آئے گا؟ پہلے جھوٹا کذاب آئے گا۔ کیوں؟ اگر سچا آ جائے، سورج نکل آئے، تو پھر کوئی روشنی کا دعوے دار آ سکتا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ دعوت روشنی کا دعوے دار تب آئے گا، اس کے آنے کے چانسز تب ہیں، اس کے لیے رستہ تب کھلا ہے جب اندھیرا ہے۔ واقعہ روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن جب روشنی آ جائے تو پھر ضرورت ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آگے دعویٰ کرے گا وہ جوتے کھائے گا، کون مانے گا اسے؟
سورج نکلا ہوا ہو اور آپ بلب ہاتھ میں بلب یا سورج کے مقابلے پر کوئی بھی روشنی پیدا کرنے والا کوئی آپ ٹول کوئی جو شے ہے وہ اٹھا کر گھومے کہیں جی روشنی لو میرے پاس روشنی ہے، کوئی قریب آئے گا آپ کے؟ وہ پروڈکٹ آپ کی کوئی خریدے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب کے قانون میں اندھیرا پہلے ہے، روشنی بعد میں، کذاب پہلے ہے، سچا بعد میں، کیونکہ سچا اگر آ جائے گا تو کذاب کہنے کا رستہ ہی بند ہو جائے گا جب تک دوبارہ اندھیرا نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر شخص اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو کذاب ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جان لو جو سچا آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ابراہیم کی ملت پر ہوگا، لیکن جو کذاب ہوگا وہ ابراہیم کی ملت پر نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول کے حوالے سے جو ہمارا کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے بتایا ہم نے انتخاب کیا کس کا؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کے لیے ابراہیم ہے، ان ملت ابراہیم، ابراہیم جو ہے اس کو ابراہیم کے بعد رسولوں کے لیے بطور نمونہ رکھا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ آج کے بعد جو رسول آئے گا تو تم کیسے اسے پہچان سکتے ہو، یہ ہم نے ایک نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ایسا ہوگا وہی ہمارا بھیجا ہوا ہوگا، جو ایسا نہیں وہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوگا۔ اب ابراہیم کی ملت کیا ہے یہاں یہ جاننا ضروری ہے۔ جب ہم ابراہیم کی ملت کو جان لیں گے تو پھر اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ ابراہیم کی ملت پر تھا یا پھر اس نے ابراہیم کی ملت سے روگردانی کی، وہ ابراہیم کی ملت پر نہیں تھا، اس سے ہٹ کر تھا۔ اگر وہ ابراہیم کی ملت پر تھا تو وہ سچا تھا، ہر کسی کے اوپر لازم تھا کہ اسے تسلیم کرتا، اور اگر وہ ابراہیم کی ملت پر ثابت نہیں ہوتا تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے من صفیہا نفسہ، اس کا جو دماغ تھا نا وہ ٹھکانے پر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑا دنیا کا بیوقوف شخص اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جو دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف کو رسول مان لے تو مجھے بتائیں ان سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس سے بھی گرے ہوئے ہوں گے۔ اب ہم غور کرتے ہیں، جب ہم یہ جانیں ابراہیم کی ملت کیا ہے تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اسی قرآن کو اٹھاؤ، کھولو، اس میں تلاش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم اسی طرح پیدا ہوا جیسے آپ لوگ پیدا ہوتے ہو، ایک مرد اور عورت سے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھے معاشرے میں، بہتر معاشرے میں پیدا ہوا ہو، لیکن ابراہیم جس معاشرے جس سوسائٹی میں پیدا ہوا وہ سب سے نیچے کا معاشرہ تھا، سب سے نیچے کی سوسائٹی، جاہل ترین سوسائٹی، جاہل ترین معاشرہ۔ ایسے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور ایسا جاہل ترین، نہ صرف جاہل ترین سب سے نیچے کا بلکہ اتنا ہی وہ مذہبی طور پر بہت مضبوط، مذہب پر ڈٹے ہوئے لوگ جن کو ان کے مذہب سے ہٹانا، اپنے موقف سے ہٹانا بہت مشکل ہے، جیسے پہاڑ کو اس کے مقام سے ہٹانا۔ تو ابراہیم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، ایسے معاشرے میں کہ جس معاشرے میں اگر بچہ پیدا ہو کر بالغ ہوتا ہے تو اس بچے کو اس کے آباء و اجداد کے دین سے نہیں ہٹایا جا سکتا، ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی سوسائٹی، ایسے معاشرے میں پیدا ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ جب ابراہیم باشعور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے باپ کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے باپ کے دین کو، اپنے باپ کے خداؤں کو چیلنج کر دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، جیسے آپ پیدا ہوئے اسی طرح ابراہیم پیدا ہوا، جیسے آپ کی تربیت ہوتی ہے پلتے بڑھتے ہیں، ایسے ابراہیم کی تربیت ہوئی پلے بڑھے، جیسے آپ اسی کو صحیح اور غلط کہتے ہیں جس کو آپ کے بڑے کہتے ہیں، اسی طرح ابراہیم بھی اسی کو صحیح اور غلط کہتا رہا جس کو اس کے بڑے صحیح اور غلط کہتے رہے۔ لیکن غور کرنے والی بات ہے آگے کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت تک، اس کے وقت آپ میں اور ابراہیم میں فرق شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ دو افراد ہیں یا پورا معاشرہ ہے، آپ سب بھی ہیں اور ابراہیم بھی ہے، سب سفر کر رہے ہیں،
جب سفر کی ابتدا ہوئی ہے تو ایک نقطے سے ہوئی ہے، سب اکٹھے چل، ابراہیم بھی چل رہے، آپ بھی چل رہے ہیں، چلتے 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 ایک نقطہ ایسا آتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر آپ سب پورے کا پورا مجمع جو ہے، سوسائٹی، معاشرہ ایک طرف چل پڑتا ہے اور ابراہیم دوسری طرف، اکیلا دوسری طرف۔ ابراہیم پیدا ہوتا ہے 100% والدین کا محتاج، جیسے آپ ہوتے ہیں، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے جو والدین کھلاتے پلاتے ہیں، وہی پہنتا ہے جو والدین پہناتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے 100% والدین کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رب صلاحیتوں سے نوازتا جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، تو ویسے ویسے وہ کیا کرتا ہے، والدین کی محتاجی، بڑوں کی محتاجی سے آزادی کی طرف سفر، خود مختاری کی طرف سفر کر رہا ہے۔ آپ بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے آپ بااختیار ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ خود سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، خود سے پینا، خود سے پہنا، خود سے نہانا، خود سے چلنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر جب جانا ہوتا ہے، لیکن پہلے والدین کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں جب آپ پیدا ہوتے ہیں 100% آپ والدین کے محتاج ہوتے ہیں، بڑوں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو آپ کی محتاجی جو ہے وہ ریڈیوز، کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب آپ کو وہ صلاحیتیں دیتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ صلاحیتیں آتی چلی جاتی ہیں آپ خود مختار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک وقت تک کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ خود مختاری والا سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ بریک لگا دیتے ہیں۔ ابراہیم نے یہ نہیں کیا۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے دیکھا کہ جب میں پیدا ہوا 100% بڑوں کا محتاج تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر یہ صلاحیتیں نہیں تھیں، لیکن جیسے جیسے مجھے رب نے صلاحیتیں دی، میں نے ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے صلاحیتیں دی، اس لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج میں کسے صحیح کہہ رہا ہوں اور غلط کسے کہہ رہا ہوں؟ اگر میں دوسروں کو دیکھوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ہر کوئی اسی کو صحیح اور اسی کو غلط کہہ رہا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ جس کو اس کے بڑے صحیح کہہ رہے ہیں وہ اسی کو صحیح کہہ رہا ہے، جس کو اس کے بڑے غلط کہہ رہے ہیں اسی کو غلط کہہ رہا ہے۔ کیا اس کو شعور نہیں دے دیا گیا، عقلی طور پر بالغ نہیں کر دیا گیا، کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان سے نواز نہیں دیا گیا؟ یہ صلاحیت رب نے نہیں دے دی۔ اگر تو یہ صلاحیت نہیں دی، اس حوالے سے وہ اپنے بڑوں کا یا والدین کا محتاج ہے، تو بات میک سینس کرتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر رب نے اس صلاحیت سے نواز دیا ہے، اس حوالے سے با اختیار کر دیا ہے، بالغ کر دیا ہے، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ رب نے یہ صلاحیت کیوں دی اگر اس کا استعمال نہیں کرنا؟ اگر اسی کو صحیح کہنا ہے، اسی کو غلط کہنا ہے جس کو بڑے کہہ رہے ہیں، تو پھر رب نے یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی کیوں؟ عقل کیوں دی؟ عقلی طور پر بالغ کیوں کر دیا؟ ابراہیم نے دیکھا ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، لوگ اس کا جو معاشرہ ہے، سوسائٹی گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہے، ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سارے غلط ہیں، باقی باطل ہے، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے۔ اور کس بنیاد پر ہر کوئی اپنے حق ہونے کا اعلان کر رہے ہے؟ صرف ہر ایک کے پاس صرف یہ بنیاد ہے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس دین پر پایا۔ یہ وہ دین ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اور ہر کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ دین ہمارے رسول سے چلا آ رہا ہے، اور واقعتاً جس سے وہ منسوب کر رہے ہوتے ہیں رب اسے رسول کہتا ہے۔ اب ابراہیم دیکھتا ہے کہ کیا مجھے رب نے شعور نہیں دے دیا، شعوری طور پر بالغ نہیں کر دیا؟ جب مجھے شعوری طور پر بالغ کر دیا تو کیوں کیا؟ شعوری طور پر بالغ ہونے کے باوجود بھی اگر میں نے اس حوالے سے والدین کا ہی محتاج رہنا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں 100% والدین کا محتاج یا بڑوں کا محتاج رہوں۔ باقی معاملات میں بھی، اگر باقی معاملات میں جن معاملات میں مجھے باشعور کر دیا، مجھے بالغ کر دیا، اگر ان میں نے خود مختار بننا ہے، میں خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں، تو پھر مجھے 100% خود مختاری کا اعلان کرنا چاہیے۔ جس معاملے میں باشعور بالغ کر دیا گیا اس معاملے میں مجھے خود مختاری کا دعویٰ کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے۔ تو آج کیا مجھے شعوری طور پر، عقلی طور پر بالغ نہیں کر دیا گیا؟
کر دیا گیا نا، تو پھر میں اسی کو صحیح کیوں کہہ رہا ہوں جس کو میرے بڑے صحیح کہہ رہے ہیں، اسی کو کیوں غلط کہہ رہا ہوں جس کو میرے بڑے غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ صلاحیت نہیں دے دی گئی؟ صلاحیت دے دی گئی ہے تو میں پہلے ان صلاحیتوں کا استعمال کروں. کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے اس لیے مجھے یہ صلاحیتیں دی ہیں. لہٰذا یہاں پر تفریق ہو جاتی ہے. باقی گھروں میں، اس سوسائٹی میں، معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے اسی کو صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑے صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو رب نے عقلی اور شعوری طور بالغ کر دیا. لیکن ابراہیم ہے کہ اس کا رستہ الگ ہو جاتا ہے. وہ کہتا نہیں، میں اس دین پر نہیں چلوں گا جس دین پر میں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، الا یہ کہ وہ صحیح ثابت ہو جائے. اگر وہ سچا ثابت ہو جائے وہ دین تو میں اس کے اوپر چلوں گا، اگر وہ سچا ثابت نہیں ہوتا تو میں اس کے اوپر نہیں چلوں گا. پہلے میں عقل کا استعمال کروں گا، غور و فکر کروں گا، تحقیق کروں گا. مجھے جو صلاحیتیں دی رب نے ان صلاحیتوں کا استعمال کروں گا. اگر وہ حق ثابت ہو تو اس کے اوپر چلوں گا، اگر حق ثابت نہ ہو تو پھر اس کے اوپر نہیں چلوں گا. اس کے اوپر چلوں گا جو حق ثابت ہو، بے شک خواب پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف میرا رب ہوگا. تو کیا رب کمزور ہے؟ اگر میں رب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، میں رب کو پکڑوں گا، تو کیا رب مجھے نقصان پہنچنے دے گا؟ رب کیا کمزور ہے؟ یہ لوگ طاقتور ہیں، معاشرہ طاقتور ہے؟ نہیں. تو آپ جانتے ہیں ابراہیم نے کیا کیا؟ کیا کیا ابراہیم نے؟ کیا ابراہیم نے وہ کیا جو آپ کر رہے ہیں یا اس وقت کا معاشرہ کر رہا تھا، باقی سب کر رہے تھے؟ نہیں. ابراہیم نے جب غور و فکر کیا، تحقیق کی، تو پتا چلا کہ سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب. جب ابراہیم نے تحقیق کی تو فرقہ در فرقہ اپنے آباء و اجداد کے فرقے سے سفر شروع ہوا. دوسرے فرقے میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، مختلف فرقوں کی طرف رخ کرتا گیا ہدایت کے نام پر، حق کے نام پر. جب تمام فرقوں کو چھان پٹک لیا تو پتا چلا یہ سب کے سب گمراہ ہیں، کسی کے پاس بھی حق نہیں ہے، کہیں پر بھی اسے اطمینان حاصل نہیں ہوا. تو پھر وہ گڑ گڑایا رب کے سامنے. جب اس نے اپنا رخ رب کی طرف کیا تو رب نے اس کے اوپر حق واضح کیا. جب رب نے اس کے اوپر حق واضح کیا تو پھر ابراہیم نے اپنے آباء و اجداد کی پرواہ نہیں کی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی پرواہ نہیں کی، اس معاشرے کی، ان سوسائٹیوں کی، ان کی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں چلا. پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ اس وقت کے خداؤں سے ٹکر لے لی. ذرا غور کریں، اس وقت کے جو خدا تھے، معاشرے، سوسائٹی کے سب سے پاورفل ترین وہ کون تھے؟ سخت سے جو طاقتور تھے وہ کون تھے؟ وہ بت تھے جن کو لوگ اپنے خدا مانتے تھے، جن کی پوجا کر رہے تھے. اب ایک طرف حق تھا، رب تھا، اور دوسری طرف پورے کا پورا معاشرہ، سوسائٹی. ظاہر میں دیکھا جائے تو ابراہیم کا کوئی بھی حمایتی نہیں تھا، ابراہیم کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو سچا ثابت کرنے کی بجائے اس کے اوپر کلہاڑے چلائے. اپنے آباء و اجداد کے جو خدا تھے، جو رب تھے، جو اللہ تھے، جو ایشور تھے، ان کو کلہاڑوں سے ان کو پاش پاش کر دیا، کسی کی پرواہ نہیں کی. یہ ہے ابراہیم کی ملت. تو قرآن کی ان آیات میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 اور اس سے پیچھے جو 129 ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 129 میں تو بتایا جا رہا ہے رسول کی بعثت کا. رسول بیعث کیا جائے گا. کب بیعث کیا جائے گا؟ جب وقت آئے گا جو رب نے قانون میں کر دیا. اور وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب ضلال مبین ہوتی ہے، جب کوئی بھی حق پر، ہدایت پر نہیں ہوتا. تو بتایا اس دوران جو رسول آئے گا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ابراہیم کی ملت پر ہوگا. وہ آ کر آباء و اجداد کے دین پر، آباء و اجداد کے خداؤں پر کلہاڑے چلائے گا، نہ کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے والا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو سچا ثابت کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ کس کی ملت پر ہوگا؟ ابراہیم کی ملت پر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں. مرزا غلام قادیانی کیا ابراہیم کی ملت پر تھا یا ابراہیم کی ملت سے ہٹ کر تھا؟ اس نے وہی کردار ادا کیا جو ابراہیم نے کیا، یا پھر
مرزا غلام قادیانی نے ابراہیم کی ملت سے روگردانی کی. ایک طرف ابراہیم کی ملت ہے، آباؤ اجداد کے خداؤں کے اوپر، دین کے اوپر کلہاڑے چلانا. دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، میں آباؤ اجداد کے دین کو لے کر آیا ہوں، میں اسی اسلام کی تجدید کے لیے آیا، محمد کے دین کی تجدید کے لیے آیا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا. ابراہیم جو ہے اس کو دنیا میں ہم نے چن لیا. بتایا جو رسول آئے گا وہ آ کر کیا بنے گا؟ وہ ابراہیم کو سامنے رکھ کر آ کر کہے گا کہ اے لوگو، میں ابراہیم کے دین کو تازہ کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ابراہیم جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے دنیا اور آخرہ میں. آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول میں اسوۃ حسنۃ ہے. اسوۃ حسنہ کس میں؟ رسول میں. اور نام کس شخصیت کا لیتا ہے وہ؟ ایک شخصیت کا، ابراہیم. ابراہیم کے علاوہ پورے قرآن میں کسی دوسرے شخص کا نام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تم نے ابراہیم کے جیسا بننا ہے. موسیٰ بھی آ کر ابراہیم کے جیسا بنا تھا. عیسیٰ ابن مریم بھی آ کر ابراہیم کے جیسا بنا تھا. عیسیٰ ابن مریم نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کا دین یا میں موسیٰ کا دین جو چلا رہا تھا موسیٰ کے نام پر اس کی وہ تجدید کے لیے نہیں. عیسیٰ ابن مریم نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کا سپاہی ہوں، میں موسیٰ کا غلام ہوں، میں غلام موسیٰ ہوں. نہیں، اس نے آ کر کہا تھا کہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، اپنے ابا ابراہیم کے دین پر ہوں. میرا ابا ابراہیم ہے، موسیٰ نہیں. موسیٰ تو بذات خود ابا ابراہیم کی ملت کو واضح کرنے آیا تھا. اور یہی محمد نے آ کر کہا تھا. محمد نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ جو مجھ سے پیچھے رسول ہے عیسیٰ ابن مریم میں اس کا غلام ہوں، میں غلام عیسیٰ ابن مریم ہوں، یہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، قرآن اٹھا کر دیکھو، پورے قرآن میں صرف ایک شخصیت کا نام سامنے رکھا جس میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے. وہ کون ہے؟ ابراہیم. ٹھیک ہے، تو بتایا تھا جان لو تم میں جو سچا آئے گا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ایک طرف ابراہیم کو رکھو، دوسری طرف اس کو رکھو تو تم فرق نہیں کر پاؤ گے. تمہیں نظر آئے گا کہ یہ وہی ابراہیم ہے جو آج آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم ہے جو آج آ گیا ہے. تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جو دنیا کی کسی حکومت کی کسی طاقت کی پرواہ نہیں کرے گا، جو معاشرے سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرے گا، جو آباؤ اجداد کے دین کا دفاع نہیں کرے گا بلکہ آباؤ اجداد کے دین کے اوپر کلہاڑے چلائے گا. ٹھیک ہے، وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی. وہ یہ نہیں دیکھا گا کہ اس کے سامنے نمرود ہے، زمین پر دنیا کا طاقتور ترین شخص، اس کی حکومت، وہ ٹکرا جائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دنیا میں طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر لڑوں گا تو نقصان اٹھاؤں گا، مارے جاؤں گا، یہ ہلاک ہو جائے گا. نہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی سے کوئی خوف نہیں کھائے گا. یہ بتایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ایسا کرو، ایک طرف تو رسول کے آنے کا وعدہ، اس کو رکھو، دوسری طرف اس آنے والے کی جو پہچان ہے، جو معیار قائم کیا ہے رب نے کہ یہ معیار ہے، جو بھی آ کر دعویٰ کرے اس معیار پر پرکھنا کیا معیار اسے ثابت کرتا ہے، وہ معیار پر پورا اترتا ہے. جو پورا اترے گا وہ سچا ہوگا، جو پورا نہیں اترے وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا. اور بتایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِّهَ نَفْسَهُ. یہ بھی بتا دیا، جان لو سچے سے پہلے ایسے آئیں گے ابراہیم کی ملت پر جس نے آنا ہے، جو وقت کا ابراہیم آنا ہے اس کے آنے سے پہلے ایسے بھی آئیں گے، مسیح ہونے کے دعوے دار ایسے بھی آئیں گے، رسول ہونے کے دعوے دار ایسے بھی آئیں گے جو ابراہیم کی ملت پر نہیں اس کے برعکس آئیں گے.
اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ایک دوسرے مقام پر بتا دیا سورہ توبہ میں، غور کیجئے گا۔ سورہ توبہ میں کیا کہا گیا؟ سورہ توبہ میں کہا گیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 33 میں کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پیچھے ہم ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، ان میں ان آیات کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر دی گئی، لیکن یہ آپ کو پتا ہے اس آیت میں کیا بات کی جائے؟ اس آیت میں رسول کی بات کی جائے گی، رب کی طرف سے جو آنے والا رسول ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے آگے اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میری مانتے ہو، جو میری مان رہے ہو، کس کی؟ رب کی۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ کہا جا رہا ہے جان لو ہم نے رسول بھیجنے کا جو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ رسول جب آئے گا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ آیت نمبر 32 پیچھے چلے جائیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا، ہمارا بھیجا ہوا کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے۔ جب اللہ کا نور آیا تو کیا اللہ اپنا نور پورا نہیں کر پائے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنا نور پورا نہ کر پائے، دنیا کو منور نہ کر پائے اس نور سے؟ تو بتایا جب آئے گا تو اس کے ساتھ دشمنی کی جائے گی۔ دشمنی کیسے؟ گالیاں، بکواسات، تہمت، ملامت، جو بتایا گا سچی کی پہچان کیا۔ جب سچا آتا ہے تو کتاب اللہ کو پیچھے کر کے جو ملاٹے ہوتے ہیں اپنا ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا؟ محض منہ کی ہوا خارج کرتے ہیں۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں، جو تہمت، جو ملامت لگاتے ہیں، جو بات کہتے ہیں رسول کے مقابلے پر، اس سے وہ گراؤنڈ ریالٹی، حقیقت ثابت نہیں کر پاتے، اپنی بات کو باوزن ثابت نہیں کر پاتے۔ وہ محض منہ کی ہوا ہوتی ہے۔ تو اپنی منہ کی اس ہوا سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیا جائے، یہ نور غالب نہ آئے، پھیلے نہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کا نور آ جاتا ہے، کیا رسول آ جاتا ہے، تو رسول جو مقصد و مشن لے کر آیا ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ زمین رب کے نور سے جگمگا کر ہی رہے گی، منور ہو کر رہے گی۔ اور یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جو مشرک ہیں، جو شرک کریں، ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ یہ جو دین لے کر آئے، یہ تمام ادیان پر ظاہر ہو کر رہے گا، رب کر کے رہے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے جو اگلی آیت کہی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے جان لو جب ہم نے رسول کے بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، رسول آئے گا تو ہر شخص کا جوڑا ہے، سچے کہنے سے پہلے کذاب بھی آئے گا۔ تو کذاب کہاں سے آئے گا؟ پہلے تو چیز یہ، رسول جو رب کا بھیجا وہ جانو، رب کا بھیجا ہوا وہ ہے جو دنیا والوں سے علم نہیں سیکھتا، وہ رب خود ہوتا ہے۔ تو رب کیا انسانوں کا محتاج ہے؟ کسی اسکول، کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی مولوی، ملاٹے، کسی استاد، کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج اسکول سے سیکھے گا؟ نہیں۔ جو رب کا بھیجا ہوا ہے وہ تمہیں نظر آئے گا کہ اس کی جو پچھلی لائف ہے اس کا کوئی تمہیں ایسا ریکارڈ نہیں ملے گا کہ یعنی کہ جو وہ پیش کرے گا وہ اس نے کہیں سے سیکھا ہے، کوئی اس کا استاد ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم تو اس کے آنے سے پہلے رب کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ جو علم رب کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں، وہ اس کو سکھا کون سکتا ہے؟ اب ہر شخص اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو اس کا جوڑا کذاب بھی، تو کذاب بھی آنے۔ اب کذاب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رب کا یہ وعدہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ رب سے سیکھے ہوئے ہوں گے، نہیں۔ کذاب کون ہوں گے؟ اگر کوئی کذاب اٹھے گا تو جان لو وہ جو تمہارے ملاٹے ہیں، جو تمہاری رہنمائی کے دعوے دار ہیں، ان میں سے کوئی اٹھے گا۔ جب گمراہیاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اس وقت بتایا
جب گمراہیاں آئیں گی رسول کے آنے کا وقت ہوگا تو کیا ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، سب سے پہلی بات کہ اس میں کوئی شک نہیں، بڑی وسیع تعداد میں، کثیر تعداد میں ملاٹے ہوں گے، تمہاری رہنمائی کے دعوے دار موجود ہوں گے، کثیر تعداد میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہی میں سے کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا رسول ہونے کا، وہی مسیح ہونے کا، ہمارا بھیجا ہوا، انہی میں سے دعویٰ کرے گا۔ کیوں؟ وہ دوسرا کو کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہی لوگ اس فیلڈ میں ہیں۔ کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ بتا دی، وجہ یہ ہے من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس، وہ اگر انسانوں کی رہنمائی کی دعوے داری کر رہے ہیں، اس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ان گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال کھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دکان ہے، وہ جو دنیا میں جو بھی چلاک ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے اور حد حرام ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اب بھوکا رہے، کھانا تو ہے کہیں سے، تو وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے۔ لوگوں کو، انسان جو ہے، جو چلاک ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، دوسروں کا مال کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ کوئی دھوکہ دے کے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے۔ اب کچھ فراڈیے، مکار، چلاک کیسے ہوتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ بھی فل ہے، یہ بھی فل ہے، یہ بھی فل ہے، یہ بھی فل ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ ہاں یہ رستہ بڑا آسان ہے۔ کون سا؟ کوئی مسجد بنا کے بیٹھ جاؤ، مولوی ملاٹے بن جاؤ، انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دار بن جاؤ۔ کیوں؟ اس میں نہ ہی کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس ہے، ٹیکس فری ہے، انویسٹمنٹ فری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے جو چلاک اور مکار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس گدی پر آ بیٹھتے ہیں۔ ہر چیز اس کا جوڑا ہے۔ دو طرح کے ہوتے ہیں ملاٹے بھی، ایک وہ جو انسانیت کے رہنما، یعنی وہ جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، واقعتاً ان کا شروع میں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ہم دین کی خدمت کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب وہ کتابوں سے سیکھتے ہیں، باوجود کی کتابوں سے اس فیلڈ میں آتے ہیں، اس رستے میں آتے ہیں، تو ان کو بھی مال حرام منہ کو لگ جاتا ہے، اور وہ بھی پھر مال حرام کھانا شروع کر۔ لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چلاک مرا، وہ دیکھتے ہیں کہ اور کوئی فیلڈ ہے نہیں، تو یہ فیلڈ آسان ہے، بہتر ہے، تو وہ پھر، اب ساری بات ہے، جن کا مقصد ہی لوگوں کے اموال لوٹنا ہے، وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ رستہ نہیں اپنائیں گے جس رستے سے سب سے زیادہ مال آئے، زیادہ نفع ہو، زیادہ فائدہ ہو، زیادہ لوٹ سکیں؟ تو بتایا کہ جان لو، وہ جو ہمارا بھیجا ہوا آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے کون آئے گا؟ جو کذاب ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا؟ انہی ملاٹوں میں سے، ان لوگوں میں سے آئے گا جو تمہارا مال کھانے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھو تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے، پورے قرآن اٹھا کر دیکھو کہ جو رب کا بھیجا وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، میں تم سے کوئی اجر، یعنی تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس ذمہ داری کے عوض۔ یہ جو میں پیغام پہنچا رہا ہوں، میری تو ذمہ صرف یہ ہے میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ وہ کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگتا۔ کیوں پیسہ نہیں مانگتا؟ کیونکہ رب الگ نہیں ہے، وہ رب خود آیا ہے نا، تو رب انسان کہہ کے ہاتھ پھیلائے، وہ تو رب محتاج سب فقیر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو کیا رب فقیر ہے؟ نہیں۔ سچے کی پہچان ہی یہ ہے، سچے کا رب خود ہوتا ہے نا، تو رب آ کر ہاتھ پھیلائے گا، بھیک مانگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سچے کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ آ کر لوگوں کے مال نہیں کھاتا، مال نہیں مانگتا، چندے نہیں مانگتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو جو کذاب ہوگا، یہی تو سچے اور جھوٹے کی پہچان ہے، فرق ہے کہ جو کذاب آئے گا اس کی نظر تمہارے اموال پر ہوگی، اس کا دعویٰ تو یہ ہوگا کہ اے لوگوں، میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہی مسیح۔ لیکن اس کا یہ دعویٰ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تمہارے اموال لوٹے، تم سے دین کے نام پر مال لوٹے۔ لیکن جان لو، وہ جو تمہارے مال لے گا تو اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل کے بدلے تمہیں، یعنی کہ جو تم سے مال کھائے گا، مال لوٹے گا، بدلے میں تمہیں دے گا کیا؟ دے گا بھی باطل۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں بالکل واضح کر دیا کہ دیکھو، انسانیت کی رہنمائی کے جو دعوے دار ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔
ایک وہ ہیں جو لوگوں سے مال مانگتے ہیں، چندے مانگتے ہیں، فنڈ مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم تو دین کے خدمتگار ہیں، دین کی خدمت دیکھو مال کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، لہذا تم مال دو۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب غور کریں کہ دین کیا ہے؟ رب کا دین ہے نا۔ اگر رب یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین پھیلے، رب چاہتا ہے، تو جس میں رب کی چاہت ہو اس کام کو ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس کام میں رب کی چاہت ہو اس کو رب خود کرے گا یا رب اپنے شریک سے کروائے گا؟ رب کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ جی تو رب خود کرے گا۔ تو جو لوگ چندے مانگتے ہیں دین کے نام پر کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، مال دو، چندے دو، اور وہ رب کے نمائندے نہیں ہیں، وہ اہل حق نہیں ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اموال جمع کریں، لوٹیں۔ آگے بتا دیا گیا ہے وہ تم سے جو مال لیتے ہیں وہ اس مال کو، ان اموال کو رب کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے، رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس مال کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے۔ اس مال کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، دنیاوی سہولتیں، آسائشیں خریدتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ خود بتائیں۔ ایک قسم کے یہ لوگ ہیں، دوسرے جو واقعتاً رب کے نمائندے ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ چندے نہیں مانگتے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا رب کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ رب الرزاق ہے، رب لاپرواہ نہیں ہے، جی رب کمزور نہیں ہے، رب فقیر نہیں ہے، رب الغنی ہے، تو کہاں سے کھلانا ہے، کہاں سے پلانا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ بادشاہ کی نوکری کرتے ہو، بادشاہ آپ کو ایک کام دیتا ہے، ایک ذمہ داری دیتا ہے، تو آپ کے کھانے پینے کی، رہنے کی فکر آپ کو ہونی چاہیے یا بادشاہ کو؟ اگر تو آپ واقعتاً بادشاہ کے نمائندے ہیں، بادشاہ کا کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اپنے کھانے پینے کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں، تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کریں کہ بادشاہ فقیر ہے، وہ مجھے چھت نہیں دے سکتا، مجھ کو کھانے کو پہننے کو نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے خود کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر بادشاہ فقیر نہیں ہے تو پھر کھانے پینے کی، رہنے کی جو آپ کی ضروریات ہیں ان کی فکر آپ کو نہیں کرنی چاہیے، وہ فکر کس کو ہوگی؟ بادشاہ کو۔ بالکل ایسے ہی جو واقعتاً رب کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ رب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بدلے میں ان کی فکر کرنا رب کا کام ہے۔ تو یہ ہے بتایا کہ جان لو جو کذاب آئے گا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارے مال کھانے والا ہوگا۔ لہذا سچے اور جھوٹے کی پہچان یہ ہے، ہمارے بھیجے ہوئے، اور کذاب کی پہچان یہ ہے کہ جو تمہارے اموال کھانے والا ہوگا وہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا بھیجا ہوا ہو، ہمارا بندہ ہو، اور وہ اموال تمہارے کھائے، تمہارے آگے ہاتھ پھیلائے، کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف رکھیں مرزا غلام قادیانی کو، دوسری طرف رکھیں اس قرآن کو جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، تو قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ کیا مرزا غلام قادیانی کی تصدیق کر رہا ہے یا پھر مرزا غلام قادیانی کو کذاب ثابت کر رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی، اے قادیانیوں خود بتاؤ، اے خود کو احمدی کہلوانے والے خود بتاؤ، کیا مرزا غلام قادیانی چندے مانگنے والا نہیں تھا؟ لوگوں کے اموال لوٹنے والا نہیں تھا؟ جب آگے چلیں گے تو ہم آپ کو اسی کی کتابوں سے، اسی کی لٹریچر سے ثابت کریں گے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے
ہر وقت اس کے دماغ میں مال مال مال، پیسہ 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 چلتا تھا، اور کچھ اس کے اندر چلتا ہی نہیں تھا۔ اس کو رات کو خواب بھی آتے تھے تو پیسے کے، اس کو الہام بھی جو ہوتے تھے پیسے کے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 عیاشی، زنا، بے حیائی، شراب نوشی، یہ غلاظت، یہ 2 چیزیں ان سے اس کو فرصت نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو چندے مانگنے والا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا تھا، تو وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کا بھیجا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وہی مسیح کیسے ہو سکتا ہے جس کا تم سے 14 صدیوں تک وعدہ کیا جاتا رہا؟ بڑی عجیب بات ہے، مسیح موعود، جس مسیح کے بھیجے جانے کا 14 صدیوں تک رب وعدہ کرتا رہا، جب بھیجا تو بھیجا کیسا؟ اس سے بہتر تھا بھیجا ہی نہ جاتا۔ اگر وہ مسیح تھا تو اس سے بہتر تھا بھیجا ہی نہ جاتا۔ یہ تو وہی ہوا جو ایک مثال ہے، بکری جو ہے پہلے دودھ نہیں دے رہی، اگر دودھ دیا تو مینگنے ڈال کے، گائے ہے پہلے تو دودھ دے ہی نہیں رہی، اگر دودھ دیا ہے تو گوبر ڈال کے، وہ گوبر ڈال کے دینا تھا، اس سے بہتر دیتی نا۔ وہ کیا فائدہ اس مسیح کا جو جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا ہی نہ ہوا۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ذلت اور رسوائی سے نکالنا، دنیا کی عظیم قوم بنانا، غلامی سے نکال کر آقا بنا دینا، محکومیت سے نکال کر حاکم بنا دینا۔ اور اگر مسیح کے آنے کے باوجود بھی آپ نے اسی حالت میں رہنا ہے، وہ تو چھوڑے، اس سے بھی بدتر حالت میں جانا ہے، تو اس سے تو بہتر ہے وہ نہ آتا، کم از کم اس سے بدتر حالت میں نہ جاتے۔ ذرا بتائیں، کیا مرزا غلام قادیانی مسیح ثابت ہوتا ہے؟ رسول ثابت ہوتا ہے؟ آج واپس سورہ البقرہ کی طرف، جو سورہ البقرہ کی آیات ہے کہ واضح کر دیا، جان لو جس رسول کے بھیجے جانے کا تم سے وعدہ کیا گیا، تو اس کے بھیجے جانے سے پہلے کذاب بھی آئیں گے، جھوٹے مکار فراڈیے بھی آئیں گے، کذاب۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان یہ کہ وہ ملت ابراہیم پر نہیں ہوں گے، وہ خود کو غلام محمد، غلام احمد کہلوانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابراہیم کی ملت کو واضح کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اس کو تو خود نہیں پتا ہوگا کہ ابراہیم کی ملت کیا ہے، اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں، حیران کن طور پر غور کیجئے گا، اس آیت کے اندر مرزا غلام قادیانی کا براہ راست ذکر ہے، حیران کن طور پر۔ جب ہم آگے جائیں گے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، یعنی بتایا کہ ایک ایسا بھی آئے گا، کم سے کم ایک ایسا آئے گا جو ابراہیم کی ملت پر نہیں ہوگا بلکہ ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرے گا، جس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں وہی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ من صفیہا نفسہ، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو مرگی کے دورے پڑیں گے، وہ مرگی کا مراق کا مریض ہوگا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ من صفیہا نفسہ، اس کو دماغی بیماری لاحق ہوگی۔ حیران کن طور پر مرزا غلام قادیانی ایک مقام پر نہیں، درجنوں مقامات پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کسی بھی وقت مرگی کا دورہ، مراق کا دورہ پڑتا ہے۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ ذرا۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ سچے کے آنے سے پہلے جو جھوٹا ہوگا، جو کذاب ہوگا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ نمبر 1، وہ ابراہیم کی ملت پر نہیں ہوگا بلکہ وہ آباء و اجداد کے دین کا دفاع کرنے والا ہوگا، آباء و اجداد کے دین پر چلنے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابراہیم کی ضد ہوگا، ایک طرف ابراہیم کو، ابراہیم آباء و اجداد کے دین کو ٹھڈا مارنے والا،
اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا، اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کے اوپر کلہاڑے چلانے والا، اور جو کذاب آئے گا وہ ابراہیم کے 180 ڈگری الٹ آئے گا۔ کیا ہوگا؟ آباء و اجداد کے دین کو سینے سے لگانے والا، آباء و اجداد کے دین کو سچا ثابت کرنے والا۔ باقی ملاٹوں میں سے ایک ملاٹا، اموال کھانے والے ملاٹوں میں سے ایک اموال کھانے والا ملاٹا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو دماغی بیماری ہوگی، دماغی بیماری، مرگی کا مریض ہوگا، مراق کا مریض۔ یہ لکھا ہوا ہے من سفیہا نفسہ، من سفیہا نفسہ، بتایا یہ جو ہے، یہ رسول ہونے کا جو دعوے دار ہے، جس کے بیس پر ہم نے وعدہ کیا گیا ہے، جو ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرنے، ابراہیم کی ملت پر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا تو دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ دماغ ٹھیک ہو اور ابراہیم کی ملت پر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دماغ ٹھیک ہو، ابراہیم کی ملت سے روگردانی کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ خود بھی بتاؤ نا، اے قادیانیوں، اے مرزیوں، اے گٹر کے کیڑوں، مجھے خود بھی تو کچھ بتاؤ نا، ہمیں بھی تو بتاؤ نا۔ قرآن کی آیات کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے معیار رکھ دیا کہ سچے کی پہچان کیا ہے؟ ابراہیم، ٹھیک ہے؟ تو ذرا ایک طرف ابراہیم کو رکھو، ابراہیم کی ملت کو رکھو، دوسرا مرزا غلام قادیانی اور اس کی ملت کو رکھو، اس کے دین کو رکھو۔ کیا مرزا غلام قادیانی ابراہیم کے ساتھ کسی بھی صورت، کسی بھی لحاظ سے میل کھاتا ہے؟ ابراہیم، نمرود جو اس وقت زمین پر سب سے پاورفل طاقت، اس کے سامنے ابراہیم ڈٹ گیا، حکومت کے سامنے ڈٹ گیا، اور مرزا غلام قادیانی اس کے بالکل برعکس ایک کمزور حکومت کے تلوے چاٹتا رہا، برطانوی حکومت کے، جو کہ ایک قابض حکومت تھی، جس نے قبضہ کیا ہوا تھا، کہ جس کو حکومت کا اختیار نہیں تھا، حق نہیں تھا، ایک غاصب حکومت تھی۔ مرزا غلام قادیانی اس کے تلوے چاٹتا رہا، سب کچھ چاٹتا رہا، جو بھی وہ آگے اس کے کرتے تھے چاٹتا تھا، ایک کتے کی طرح، جیسے پیچھے بتایا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی وفاداری کو دیکھ کر کتے جو ہے ان کو بھی اپنے کتا ہونے پر حسرت ہونے لگ پڑی، اپنے کتا ہونے پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ کتے ہم ہیں یا یہ غلام قادیانی۔ وفاداری میں وہ کتوں پر بھی نمبر لے گیا، ٹھیک ہے؟ جو ہڈی ڈالتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، اسی کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو جاتا تھا، اور جو اس کے منہ سے ہڈی کھینچتا تھا اس کے اوپر بھونکنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ کتے کی۔ تو ایک طرف ابراہیم ڈٹ جانے والا، پوری کی پوری سوسائٹی، معاشرے کے سامنے ڈٹ جانے والا، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں، اکیلا، اس وقت کے جو ادیان ہیں ان کے اوپر کلہاڑا چلانے والا، آباء و اجداد کے دین پر، آباء و اجداد کے خداؤں کے اوپر کلہاڑا چلانے والا، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی، آباء و اجداد کے دین کو سینے سے لگانے والا، اس کو سچا ثابت کرنے کے دعوے کرنے والا، پورا زور لگانے والا، حکومتوں کے تلوے چاٹنے والا، کمزوروں کو گالیاں دینے والا اور طاقتوروں کے آگے بچھ جانے والا، تلوے چاٹنے والا، بھیک مانگنے والا۔ ایک طرف ابراہیم کی ملت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا دین ہے، اور دوسری طرف یہ مرزا غلام قادیانی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو یہ مسیح کیسے ہو گیا؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا، کیسے مسیح ہو گیا؟ پھر ذرا غور کرو، ابراہیم جو ہے کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیا مرزا غلام قادیانی کے بعد یا اس سے پہلے کوئی اور بھی ایسی شخصیت ہے جس نے یہ کہا میں وہی مسیح موعود ہوں؟ جو بھی یہ اعلان کرے، جو بھی اس دعوے کے ساتھ سامنے ہے، اس اعلان کے ساتھ سامنے ہے، تو دیکھو کیا اس میں ابراہیم نظر آتا ہے؟ اگر نظر آتا ہے تو وہ سچا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو دودھ پی کر، لسی پی کے سو جاؤ۔
بے فکر ہو جو دنیا سے چلتی رہے گی. کیوں؟ ابھی تو نہیں آیا. لیکن آج کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ تمہارے سامنے احمد عیسیٰ موجود ہے جو ہر لحاظ سے تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کہ میں وہی رسول ہوں، وہی مسیح ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ایک طرف ابراہیم کو رکھو، دوسری طرف مجھے رکھو، پھر دیکھو تمہیں کیا کوئی فرق نظر آتا ہے کہ ابراہیم الگ تھا اور احمد عیسیٰ الگ ہے؟ تمہیں کسی بھی لحاظ سے کسی بھی صورت میں احمد عیسیٰ اور ابراہیم میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی صورت میں، ہر لحاظ سے. یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ابراہیم کا ڈی این اے ہے، یہ ابراہیم کی آل سے ہے، یہ آل عمران سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا؟ احمد عیسیٰ کا ڈی این اے ابراہیم کا ڈی این اے ہے. یہ احمد عیسیٰ چیلنج کر رہا ہے. آگے جا کے ہم اس کے اوپر سائنٹیفک پہلو سے، سائنٹیفک لحاظ سے بھی تمہارے سامنے رکھیں گے، پروو کریں گے دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کا انکار نہیں کر سکتی کہ یہ جو احمد عیسیٰ یہ ابراہیم کا ڈی این اے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جب تم کسی بھی پہلو سے غور کر لو، کسی بھی پہلو سے دیکھ لو، جب ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ وہی مسیح ہے، وہی رسول ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تو پھر حق کی طرف آنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ کون سی شے جو تمہیں روک رہی ہے؟ حق کو حق حاصل ہے، اسے تسلیم کیا جائے. اگر تم کہتے ہو تسلیم نہیں کرنا تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنی اس بات کو سچا ثابت کرو کہ یہ قابل تسلیم نہیں ہے، یہ وہ مسیح نہیں ہے، یہ ابراہیم کی ملت پر نہیں ہے. یہ ابراہیم ہے جس نے آ کر آباء و اجداد کے دین کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، جس نے ثابت کیا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی تم دین کے نام پر کر رہے ہو یہ سب کے سب بت ہیں، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے خود گڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے دماغوں کی اختراع ہے. یہ تو چھوڑو، ختم نبوت نامی بت، اور سب سے بڑا بت جو اللہ کے نام میں تم نے گڑا ہوا ہے، اللہ کے نام پر، تمہارے اللہ کے اوپر بھی احمد عیسیٰ نے کلہاڑے چلا دیے، تمام کے تمام بتوں کو اسی طرح پاش پاش کر دیا جیسے ابراہیم نے کیا تھا. جیسے ابراہیم نے باقی تمام بتوں کے اوپر کلہاڑے چلا کے کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، بالکل عین اسی طرح آج ابراہیم نے تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مسیح، مادی، ہر چیز کے اوپر کلہاڑے چلا کر تمہارا جو سب سے بڑا بت ہے اللہ میاں، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. ٹھیک ہے؟ کہ اگر یہ تمہارے بتوں کے اوپر احمد عیسیٰ نے وار کیا تو ذمہ دار کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ تمہارا اللہ. کیوں؟ اگر وہ اتنا طاقتور تھا، اپنا وجود رکھتا تھا، وہ بچا لیتا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں بچا پایا؟ اس کا کوئی وجود ہی نہیں. ثابت کر دیا وہ بھی بت ہے، جیسے ابراہیم نے ثابت کیا یہ جو تمہارا سب سے بڑا ہے نا، یہ تمہارا جو اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ، یہ بت ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے جو تم نے گڑا ہوا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت معاشرے نے ایک مادی بت، ایک بڑا اللہ مادی گڑا ہوا تھا. آج جو تم ہو، تم نے نفسیاتی طور پر ایک سب سے بڑا بت گڑا ہوا ہے اللہ میاں. جیسے اس وقت ابراہیم نے چھوٹے بتوں کے اوپر کلہاڑے چلا کر اس کی ذمہ داری بڑے کے اوپر ڈال دی تھی. کیوں کہ بڑے کی ذمہ داری تھی چھوٹوں کو بچاتا. ٹھیک ہے نا؟ اپنے ماتحتوں کو بچاتا، اپنے محبوبوں کو بچاتا. ٹھیک ہے نا؟ بچا پایا تھا. وہی کام کیا آج احمد عیسیٰ نے نہیں کیا؟ تمہارے دین کو، اسلام کو، جو کہ ٹرک کی بتی ہے، اس کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا. تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، جو کچھ بھی تم دین کے نام پر کر رہے ہو،
ان سب کے سب کو نہ صرف بت ثابت کیا بلکہ ان کے پرخچے اڑا دیے، اور حق ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کی کسی ایک بھی بات کا رد نہیں کر سکتی۔ لہذا آپ جان لو، ایک طرف قرآن ہے، رب العالمین ہے، حق ہے، احمد عیسیٰ ہے، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیان ہے، اس کا تعمیر کردہ دنیا کا غلیظ ترین احمدیت کے نام پر گٹر ہے، قادیانیت مرزیت، امت مرزیہ، امت قادیانیہ، گٹر اور اس گٹر کے کیڑے۔ اب فیصلہ تمہارے پاس ہے، تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کدھر جاتے ہو، کیا کرتے ہو۔ جان لو، کل کو تم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے پہ حق واضح نہیں کیا گیا تھا۔ جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، نہ صرف یہ صلاحیت دی بلکہ آج جو حق وہ ہم تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد جو بڑے جو پیچھے جو اس کلٹ میں مر گئے، سو ان کو چھوڑو، وہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ تم دیکھو کہ کیا ہم نے تمہیں سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیتیں دی یا نہیں دی۔ نہ صرف یہ صلاحیتیں دی بلکہ آج ہم تمہیں سنا اور دکھا رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نے تمہیں یہ صلاحیتیں بھی دی اور سنا اور دکھا بھی رہے ہیں۔ اب سننا، دیکھنا اور سمجھنا، یا نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ سمجھنا، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جو ہمارا ذمہ تھا، جو ہمارے اختیار میں تو وہ ہم نے کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر تم گمراہ کی گمراہ ہی رہتے ہو تو جان لو تم میں سے کوئی ایک بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ جہاں تک بات رہی ان لوگوں کی جو اس گٹر میں اس سے پیچھے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے حق نہیں آیا۔ ہم ہر شخص کے سامنے حق لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے لیول کے مطابق، ٹھیک ہے نا، اس کے لیول کے مطابق۔ آگے یہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ حق چاہتا ہے یا نہیں، وہ گٹر میں ہی رہنا چاہتا ہے یا باہر نکلنا چاہتا ہے۔ لہذا ان کی فکر چھوڑو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ کیا تم کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ بنا سکو گے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی تم نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے، یا پھر سننے دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود حق سے اعراض کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، کفر و کذب کرتے ہو، تو جان لو یہ مذاق نہیں ہو رہا، یہ حق ہے۔ کچلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، نشانے عبرت بنو گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جان لینا یہ تمہارے ساتھ تمہارا رب کلام نہیں کر رہا بلکہ کذاب ہوگا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کذاب ہو اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر پائے، اس کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ قانون ہے، یہ تمہارے رب کا یہ قانون ہے کہ جو کذاب ہوتا ہے اس کے سامنے اسی کے جیسے ملاٹوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کو ذل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ جس کا سامنا کوئی نہ کر سکے، جس کے مقابلے پر کوئی نہ آ سکے، جسے کوئی عاجز نہ کر سکے، وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے، تمہارا رب ہے۔ تو احمد عیسیٰ کو کوئی بھی عاجز کر سکتا ہے؟ کوئی عاجز کر پایا؟ اگر تم میں سے کسی کا دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ وہ احمد عیسیٰ کو عاجز کر سکتا ہے، غلط ثابت کر سکتا ہے، تو آ جائے میدان میں۔ اگر عاجز کر دے تو احمد عیسیٰ کا دعویٰ، اگر نہیں کر پاتا جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر گدھے کے بچوں تم کفر و کذب کرو گے تو کس کا کفر و کذب کرو گے؟ دشمنی کرو گے تو اے گٹر کے کیڑوں کس کے ساتھ دشمنی کرو گے؟ کون ہے جو رب کے مقابلے پر تمہارا ساتھ دے سکے، تمہیں بچا سکے، تمہاری نصرت کر سکے، تمہیں نشان عبرت بننے سے بچا سکے؟ کون ہے؟ تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچا سکے؟ کوئی ہے؟ تو جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے سامنے تمہارے رب کی زبان ہے،
یہ احمد عیسیٰ، یہ جو تمہیں تمہارے جیسا نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا بیچا ہوا ہے۔ اب تمہارے پاس وقت ختم ہو گیا، اب تمہاری الٹی گنتی شروع، اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دو۔ اب تمہیں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، اب وقت آ گیا تمہیں نشان عبرت بنانے کا، اور جو تمہیں ہم نے مہلت دی تھی وہ مہلت ختم۔ آگے چل کر ہم تمہارے اوپر واضح کریں گے کہ آج سے صدی پہلے مرزا غلام قادیانی نے ہم سے 100 سال کی مہلت مانگی تھی، 100 سال کی، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو یہ مہلت دی، کہا ٹھیک ہے تو 100 سال میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھا دے، لے لے 100 سال۔ تو وہ کر پایا؟ نہیں کر پایا۔ ہم تمہاری کتابوں سے، مرزے کی کتابوں سے یہ تمام تر حقائق تمہارے سامنے لائیں گے۔ حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اب اس کے باوجود بھی تم کفر و کذب کرتے ہو، تم حق سے اعراض کرتے ہو، تو جان لو یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہ ہمارا بھیجا ہوا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے اوپر، ہمارے بھیجے ہوئے کے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر ہے تو کیا؟ صرف اور صرف یہ کہ کھول کھول کر پہنچا دینا اور بس۔ منوانا ہمارے بھیجے ہوئے کا کام نہیں ہے، یہ تو ہماری زبان ہے۔ ہم اور نہیں ہیں، ہم ٹنڈے نہیں ہیں، مفلوج نہیں ہیں، عیب دار نہیں ہیں، ہمارے وجود میں ہمارے ہاتھ بھی ہیں، اور ہم القوی ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت میں نہیں ہے، کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ منوانا ہمارا کام ہے، زبان کو اپنا کام کر لینے دو، پھر دیکھو ہم کیسے منواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم میں سے ایک ایک مانے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے، لیکن وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، بالکل اسی طرح مانو گے جس طرح تمہارے آباء و اجداد مانے تھے۔ جیسے فرعون مانا تھا، تمہارا ابا مرزا غلام قادیانی بھی مانا تھا، لیکن وہ ماننا کو نفع دیتا ہے؟ نہیں۔ تمہارے اوپر حق کھول کر واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی تم کفر و کذب کرتے ہو، تو جان لو تم کسی اور کا نقصان نہیں کرو گے، تم اپنا نقصان کرو گے۔ تم ہمارے بھیجے ہوا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے بھیجے ہوا کو نقصان نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لاوارث نہیں ہے، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہ لاوارث نہیں ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، جو ہر طرف تم مجھے دیکھ رہے ہو، جسے تم کائنات کہتے ہو، نیچر کہتے ہو۔ اگر کفر و کذب کرتے ہو تو اس کا نقصان تمہارے اپنے اوپر ہے، لہذا جان لو ہر لحاظ سے تمہارے اوپر حجت ہو چکی، حجت کی جا چکی، اس کے باوجود تم کفر و کذب کرتے ہو، تو جان لو کفر و کذب کس کا ہے؟ رب العالمین کا، حق کا، القرآن کا۔ رب کا کفر و کذب کر کے، رب کے ساتھ دشمنی کر کے کوئی قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، رب کے نام پر رب کے شریک اٹھ کھڑے ہوں تو ان کے مقابلے پر جو کھڑے ہوں گے وہ قائم رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مقابلے پر بھی باطل ہے، حق نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ لیکن جب رب آ جائے تو پھر رب کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے قائم نہیں رہ سکتے۔ اب اکڑ توڑنے والا آ گیا، ہمیں اکڑ توڑنی آتی ہے۔ اب جھکانے والا آ گیا، جو خود جھک جائیں گے بچ جائیں گے، جو خود نہیں جھکیں گے، جو اکڑیں گے، ان کی ہم کمریں توڑ دیں گے، ان کے گاٹے ٹوٹیں گے۔ گردن تو جھکانا پڑے گی، خود جھکاؤ گے تو بچ جاؤ گے، غور و فکر کر کے سمجھ کر دل سے جھکاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ اکڑاؤ گے تو پھر گردن کا منکا ہی ٹوٹے گا۔ یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، خود جھک جاؤ گے تو ریڑھ کی ہڈی بچ جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر اکڑے رہو گے
تو ریڑھ کی ہڈی جائے گی تڑک کر کے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے. لہذا اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ کذاب ہے, یہ جھوٹا ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, دنیا ایسی چلتی رہے گی, تو پھر ٹھیک ہے, تم تو انتظار کر ہی رہے ہو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. اے امت مرضیہ, اے دین قادیان, اے گٹر کے کیڑوں, اور اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں, خواہ وہ اصلی ہو یا نقلی, اصلی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو یا نقلی مسلمان ہونے کے دعوے دار, جو بھی ہو, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. اس سے پیچھے جن کو تم نقلی مسلمان کہتے ہو, سرکاری مسلمان کہتے ہو, ان کو جو کہا تھا وہی آ رہا ہے. جب ان کو جو کہا تھا وہی آ رہا ہے, تو تمہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے برعکس آئے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا انتظار کرو, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. یہ تاریخیں لکھ لو, آج کی تاریخ اپنے گھروں میں دیواروں کے اوپر چسپاں کر لو. ٹھیک ہے نا, دیکھو آج کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. جس کے پاس بھی یہ پیغام پہنچ گیا, اس کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, بہتری کی طرف جاتی ہیں یا تنزلی کی طرف جاتی ہیں, ذلت کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بھول جاؤ اب تمہاری زندگیاں بہتری کی طرف جائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذلت کی طرف سفر تمہارا شروع.